سبق نمبر 9 ہندوستانی آئین کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر ماخوذ مضمون ہندوستانی آئین کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر کا خلاصہ زیر نصاب مضمون ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک سوانحی مضمون ہے جس میں ہندوستان کی تاریخی شخصیت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت اور حالات کو ہندوستان کے مخصوص پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہندوستان کے اکثریتی فرقہ میں صدیوں سے ایک سماجی برائی چلی آ رہی ہے جس کا نام چھوا چھوت ہے۔ اکثریتی فرقہ کے اونچی ذات کے لوگ نیچی اور ماندہ ذات کے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے پاس سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، نہ ہی انہیں اپنے مندر میں پوجا کرنے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ انہیں اپنے کنووں سے پانی بھرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اسی طرح کے دبے کچلے اور پسماندہ سماج میں بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہیں اور ان کے خاندان والوں کو بھی نام و نہاد اونچی ذات والوں کی طرف سے ذلت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک انہی حالات سے بھیم راؤ امبیڈکر کے والد اور دادا کو بھی گزرنا پڑا تھا۔ لیکن بھیم راؤ امبیڈکر انقلابی ذہن کے آدمی تھے۔ وہ ناموافق حالات کے آگے جھکے نہیں، بلکہ انہوں نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی تاکہ حقارت و ذلت کی نظر سے دیکھی جانے والی نیچی ذات والے لوگوں کو حق اور انصاف ملے۔ اس کے لیے بھیم راؤ امبیڈکر کوشاں رہے اور ملک گیر سطح پر پسماندہ طبقوں کے حقوق کی بازیابی کی لڑائی لڑتے رہے۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا ایک تاریخی کارنامہ آزاد ہندوستان کی دستور سازی بھی ہے، جس میں امبیڈکر کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی کو نیو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھیے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالوجی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ بھیم راؤ کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد جس وقت فوج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو وہ دوسرے گریڈ میں صوبے دار میجر کے عہدہ پر فائز تھے۔ بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ بھیم راؤ کی شادی 14 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی راما بائی سے ہوئی۔ بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے ایلیفنسٹن کالج میں داخلہ لیا۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ بدھ مذہب میں نروان کا تصور عرفان حاصل کرنا ہے۔ مختصر سوالات ما جوابات۔ سوال: اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کا سلوک کیسا تھا؟ جواب: ممبئی کے ایلیفنسٹن ہائی اسکول میں بھیم راؤ امبیڈکر پڑھتے تھے۔ اس اسکول کا ماحول بھیم راؤ کے لیے پرسکون نہ تھا۔ یہ سرکاری سرپرستی میں چلنے والا اسکول تھا۔ اس کے باوجود یہاں بھی بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ صرف اسکول کے طلباء ہی انہیں حقارت اور نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس اسکول کے اساتذہ کا سلوک بھی بھیم راؤ کے ساتھ نفرت اور حقارت کا تھا۔ بھیم راؤ کا خاندان بمبئی جا کر کیوں بس گیا؟ بھیم راؤ کے والد رامو جی ستارہ کے ایک فوجی اسکول میں ماسٹر تھے، جہاں چند سالوں کے بعد رامو جی کی ستارہ کی نوکری ختم ہو گئی تو انہوں نے ستارہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا اور طے ہوا کہ بمبئی جا کر سکونت اختیار کیا جائے۔ چنانچہ رامو جی اپنے پورے خاندان کے ساتھ بمبئی منتقل ہو گئے۔ بھیم راؤ کے حصول تعلیم پر 5 جملے لکھیے۔ 1912 عیسوی میں بھیم راؤ امبیڈکر نے ایلیفنسٹن کالج سے بی اے پاس کیا اور اس کے بعد وہ بڑودہ اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں معاشیات کے موضوع پر ایم اے پاس کیا۔ پھر 1916 عیسوی میں اسی یونیورسٹی سے
معاشیات میں PhD کیا۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا اور اسی کے ساتھ بیرسٹری کی تیاری بھی کرتے رہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کو مختصر بیان کیجیے۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے ملک و قوم کی اہم خدمات انجام دی، اس لیے ان کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ ان کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ وہ عملی سیاست کے میدان میں بھی کودے اور کامیاب رہے۔ جب ہندوستان کو آزادی ملی تو ملک کے آئین سازی کا مرحلہ درپیش ہوا، تو آئین سازی کے لیے دستور ساز کمیٹی میں بھیم راؤ اس کمیٹی کے صدر بنائے گئے اور انہی کی صدارت میں موجودہ آئین ہند کی تکمیل ممکن ہو سکی۔ طویل سوالات جوابات۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی سوانح لکھیے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش مراٹھی زبان بولنے والے ایک اچھوت اور مہار خاندان میں 14 اپریل 1891 کو ہوئی۔ جائے پیدائش کومیو سینٹرل انڈیا ہے۔ ان کے والد کا نام راموجی مالوجی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ گھر کے لوگ پیار سے انہیں بھیما کہتے تھے، چنانچہ بھیم راؤ کے نام سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ان کے والد راموجی سکپال برطانوی حکومت کی فوج میں ملازم تھے۔ اس زمانے میں برٹش سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار ان فوجیوں کے بچوں اور عورتوں کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ بھیم راؤ کے والد راموجی اور دادا مالوجی دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کے بچوں کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ بھیم راؤ کے والد فوجی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ستارہ کے اسکول میں تدریسی ملازمت کرنے لگے۔ یہاں چھاونی سرکاری اسکول میں بھیم راؤ کا داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ جب 6 سال کے تھے تو والدہ بھیما بائی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کی پھوپھی نے پورے خاندان کا دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا۔ بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا علم ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہے۔ آگے چل کر ان کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور ہم مذہبوں سے نفرت ہونے لگی، یہاں تک کہ جب وہ بمبئی کے ایلیفنٹن ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں بھی انہیں اساتذہ اور طلباء کی طرف سے نفرت و حقارت کا شکار ہونا پڑتا تھا، اور بھیم راؤ خاموشی کے ساتھ اپنی اس ذلت کو برداشت کرتے تھے۔ اس ناموافق صورتحال میں بھیم راؤ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھی اور 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مہار ذات کے لوگوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی، چنانچہ مہار ذات کے لوگوں نے ایک جلسہ کیا اور بھیم راؤ کو مبارکباد دی، جس سے بھیم راؤ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ پھر ایلیفنٹن کالج سے 1912 میں BA کیا اور بڑودہ اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفہ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں 1918 میں معاشیات میں MA اور PhD کیا۔ پھر لندن جا کر بیرسٹری کیا۔ پھر ہندوستان واپس آ کر وکالت کرنے لگے اور اسی وقت سے سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ انہوں نے ہندوستانی سماج میں چھوت چھوت کے رواج سے بیزار ہو کر بدھ مذہب قبول کر لیا۔ آزادی کے بعد جب آئین ساز کمیٹی بنی تو بھیم راؤ امبیڈکر کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا۔ آخرکار ہندوستانی آئین کے اس معمار کا انتقال 1956 میں ہو گیا۔